أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. صدق اللہ العظیم. سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 اور 31 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ کھلی کامیابی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا اور یوم حساب کا انکار کیا، انہیں کہا جائے گا افلم تکون آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فاستکبرتم، تم نے تکبر کیا، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم قوم بن کر رہے. جب انہیں کہا جاتا تھا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس گمان کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین نہیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اس وقت ان کے اعمال کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. انہیں کہا جائے گا ننساکم، آج ہم تمہیں ایسے بھول گئے ہیں، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جس طرح تم نے ہمارے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا. ومأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. وما لکم من ناصرین، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے رہے، دیویوں کو، فرشتوں کو، انسانوں کے بنائے ہوئے مجسموں کو، قبر میں مدفن کیے ہوئے نیک انسانوں کو، انبیاء کو، صلحاء کو، آج کوئی پیشواؤں کو، لیڈروں کو، بادشاہوں کو، اپنے سرکش جو ہے رہنماؤں کو، وما لکم من ناصرین، آج ان میں سے کوئی تمہارا مددگار نہیں، اس لیے کہ تم نے اللہ کے آیات کا مذاق اڑایا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے. فالجوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون، آج جہنم سے نہ نکالے جائیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ اللہ سے معافی طلب کریں. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض، بس اللہ کے لیے تعریف ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بڑائی اسی کے لیے ہے. دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑے بناتے ہیں وہ قیامت کے روز ذلت کے ساتھ اللہ کے عدالت میں کھڑے ہوں گے. بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. انسانوں کو چاہیے اللہ کے مقابلے میں بڑا بننے کی جرت نہ کریں، عاجزی اور انکساری اختیار کریں، اللہ کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں. سرکش اور باغی بنیں گے تو انہیں جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ خود فرما رہا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی آسمان و زمین میں اللہ کے لیے، کوئی بڑا نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، دانا ہستی ہے. اللہ سے دعا ہمیں اپنی کبریائی کو تسلیم کرنے، اپنی بڑائی کو تسلیم کرنے، اپنی الوہیت کو، اپنی ربوبیت کو، اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.